تو امریکہ میں صدارتی انتخابات کی یہ صورتحال ہے، زوروں پر مہم جاری ہے اور دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جانب سے زوروں سے مہم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ سوئنگ اسٹیٹس کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے اور امریکی صدارتی الیکشن میں اب 3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ ٹرمپ اور کاملا کی انتخابی مہم عروج پر ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں انتخابی مہم کے موقع پر خطاب بھی ہوا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا، ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ امریکی جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کیا کر رہے ہیں، وہ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ کے معاشی ریکارڈ کو نشانہ بنایا اور پھر جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا وسکانسن میں انتخابی جلسے سے خطاب تھا۔ پھر اس کے بعد کاملا ہیرس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں جانب سے لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے، ایک طرف ہے ٹرمپ، دوسری طرف ہے ہیرس، اور سپریم کورٹ نے پینسلوینیا میں ریپبلکن کی جو بیلٹ ہے وہ بھی شامل نہ کرنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں 3 روز رہ گئے ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں انتخابی مہم کے موقع پر خطاب۔ امریکی جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کیا کر رہے ہیں، وہ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں، ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بائیڈن انتظامیہ کے معاشی ریکارڈ کو بھی نشانہ بنایا اور جو انتخابی جلسہ تھا جس سے کاملا ہیرس خطاب کر رہی تھیں وسکانسن میں، تو ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں اب 3 روز باقی رہ گئے ہیں اور ارلی ووٹنگ جو تھی اس کا بھی آج آخری دن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں قبل از وقت ووٹنگ کے لیے انگریزی کے ساتھ اردو زبان میں بھی بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق انگریزی نہ سمجھنے والے ووٹرز کو بھی رائے شماری کے لیے ایسے بیلٹ پیپرز کی فراہمی قانونی ضرورت ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بھی بہت زیادہ ہلچل ہے۔ اگر ہم بات کریں وہاں پر جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائی اپ ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، لیکن جو پولز ہیں اس میں کاملا ہیرس جو ہیں ان کے جو ہے وہ پولز کچھ پوائنٹس اوپر نظر آتے ہیں اور اسی حوالے سے اب وہاں پر زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ اور جو بیلٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اردو میں بھی جو ہے وہ اب بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے ہیں، تو رپورٹ کے مطابق انگریزی نہ سمجھنے والے ووٹرز کو رائے شماری کے لیے ایسے بیلٹ پیپرز کی فراہمی قانونی ضرورت ہے جسے ووٹر سمجھ سکے۔ اس قانون اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو میں بھی بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے تاکہ اردو سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی اور برمی باشندے وغیرہ اردو بولتے ہیں، اس لیے شکاگو بورڈ آف الیکشنز نے متعدد پولنگ اسٹیشنز پر اردو میں بھی بیلٹ پیپرز فراہم کیے ہیں اور گہما گہمی ہے۔ امریکہ میں جو یہ US الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاملا ہیرس کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے آگے آگے یہ ٹائم بڑھ رہا ہے، جس طرح سے یہ مہم آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے۔ تو ریاست ایریزونا میں کاملا ہیرس نے خطاب کیا اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر ٹرمپ کو چیلنج ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ذہنی مریض ہیں اور شی از ریڈی بٹ ٹرمپ ول فیس دا سیم کنڈیشن۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے پاس امریکی عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ امریکیوں کو تقسیم کر کے خوفزدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ نیو میکسیکو میں انتخابی ریلی میں جو ٹرمپ نے خطاب کیا اس میں انہوں نے بڑا جو ہے وہ زوردار خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نیو میکسیکو کو 2 بار جیت چکے ہیں آلریڈی۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ کاملا ہیرس ہلری کلنٹن سے بھی زیادہ نااہل ہیں، ہلری کم از کم ذہین تھیں، کاملا ہیرس میں تو وہ خصوصیت بھی نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے، دونوں ہی طرف سے جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اور اب جس طریقے سے یہ ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ٹرمپ ہیں یا پھر کاملا ہیرس ہیں ان کے جو مہم چلانے والے جتنے ان کی جو کیمپیننگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مختلف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کرسٹی نویم ہے، گورنر ہیں، ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جو مومنٹ ہے وہ از آل گوئنگ ٹو ٹرمپ ڈائریکشن۔ تو مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرمپ جو ہے بڑھتے وقت کے ساتھ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ کا جس طریقے سے ایک جسٹر ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کاملا ہیرس کی جو ٹیم ہے، جو کیمپیننگ ٹیم ہے، وہ کافی زیادہ پینک نظر آتی ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پاکستانی نژاد ڈیموکریٹک رہنما انیلا علی نے جوائن کیا ہے۔ انیلا، اب بس چند ہی دن رہ گئے ہیں، مطلب سمجھیں کہ کچھ گھنٹوں کی باتیں رہ گئیں، 3 دن رہ گئے ہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ جی انیلا، کیسے دیکھ رہی ہیں؟ انیلا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں انیلا؟ بس 3 دن رہ گئے ہیں, کیمپیننگ کیسے جاری ہے؟ کیمپین تو بہت اچھی جا رہی ہے, زوروں شوروں میں جا رہی ہے, لیکن دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں ڈویژن بہت ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ اور کاملا ہیرس دونوں آگے پیچھے جا رہے ہیں, اور اس وقت تو ایک دوسرے پہ کیا کہتے ہیں, جیسے امریکہ میں کہتے ہیں ڈرٹ پھینک رہے ہیں لاسٹ منٹ. آپ نے سنا ہوگا لز چینی کو ٹرمپ صاحب نے کچھ کہہ دیا کہ ان کو فائرنگ اسپاٹ کے سامنے لانا چاہیے. اس سے بہت سارے ریپبلکنز بھی ناراض ہو گئے, اور آف کورس کاملا ہیرس نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گروپ جس کو واچ آؤٹ کرنا ہے وہ کاملا ہیرس کے لیے وہ ینگ ویمن ہے, کیونکہ اس وقت عورتوں کے مائنڈ پہ سارا وہ ہے ویمنز رائٹس اور رو وی ویڈ, ان کو اوور ٹرن کرنا ہے, دوبارہ ابارشن رائٹس اسٹیٹس میں لے کے آنے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ینگ لڑکیاں جنہوں نے لاسٹ ٹائم جو الیکشنز ہوئے 2020 کے انہوں نے نہیں آ کے ووٹ کیا تھا, شاید اس دفعہ اگر وہ آ گئیں تو جینڈر گیپ کم ہو جائے گا اور اس سے کاملا ہیرس کو لیڈ مل جائے گی. لیکن پھر وہی ہے کہ جارجیا از آن مائی مائنڈ, وہ بھی ڈیسائسو فیکٹر ہوگا. پینسلوینیا بھی ہوگا. پینسلوینیا کے 20 ڈیلیگیٹ ووٹس ہیں, ان کے الیکٹرل ووٹس ہیں, اور مچیگن کے 16, جارجیا کے بھی 16. تو اگر یہ اسٹیٹس جو ہیں ان کو مل جائیں, جو کہ نواڈا اور ایریزونا تو 11 اور 6 ہیں, لیکن جو بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں وہ پینسلوینیا ہیں. آج جو ارلی ووٹنگ شروع ہو گئی ہے وہ کافی مزیدار ہے. لوگوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں, یہ پہلے نہیں دیکھا گیا کہ ارلی ووٹنگ میں اتنی لائن ہو. ارلی ووٹنگ تو کرتے ہی تھے لوگ کہ وہ جلدی ووٹ دیں اور نکل جائیں, لیکن اس وقت بہت لائنیں لگی ہیں, 30 منٹ سے 1 گھنٹہ ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور جو آپ نے سنا ہوگا پینسلوینیا میں بھی ابھی جو ہوا ہے تو وہ کاملا ہیرس کے فیور میں ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا جب آپ بیلٹ یہاں بھرتے ہیں تو ایک تو بیلٹ ہوتا ہے, آپ کا ووٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو چھپاتے ہیں. ابھی تازہ پوز میں کیمرا جو ہے وہ آگے نظر آ رہی ہیں. جی وہ ووٹنگ میں ذرا سا, لیکن یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون جیتے گا کیونکہ اتنا کلوز ہے. مارجن آف ایرر بھی ہے, تو اگر 1% بھی ہے 2% بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ کین گو ایدر وے. تو یہ کنکلوسیولی کوئی بھی نہیں ابھی کہہ رہا ہے کہ کون جیتے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ابھی کوئی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون جیتے گا, کیونکہ جس طرح آپ بات کریں نا کہ مارجن آف ایرر, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے مارجن. اچھا, جس طریقے سے بھی ریاست ایریزونا میں کاملا ہیرس نے خطاب کیا اور پھر انہوں نے چیلنج بھی کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تو امتحان دینے کے لیے تیار ہوں, بٹ پھر وہی سیم کنڈیشن جو ہے وہ ٹرمپ پہ بھی اپلائی ہوگی, کیونکہ انہوں نے ان کو ذہنی مریض کہا, ٹرمپ نے کاملا کو. جی ٹرمپ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی اولڈ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ وہ اٹیک کریں اور لوگوں کو ڈیوائڈ کریں تاکہ ان کی بیس آگے آئے. ان کی ذرا پاپولیرٹی ہے مین میں اور مردوں میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ماچو بھی لگیں. ہی اپیلز ٹو اے بیس, ان کی بھی کافی فالوئنگ ہے اور ان کی اپیل ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایریزونا میں جو انہوں نے لٹینوز کو اور پورٹوریکو کو گاربیج کہا, یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوا, کیونکہ جو سارے پورٹوریکن اور لٹینو ووٹرز ہیں جو کہ کافی ہیں ایریزونا اور نواڈا میں, ان کو یہ برا لگا ہے. اسی لیے کاملا کے نمبرز لگتا ہے کہ ان 2 اسٹیٹس میں بہتر ہوں گے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ الیکشن کسی کا بھی اس وقت نہیں ہوا ہے. کلیئر وکٹری جب تک نہیں ہوگی کہ جب تک کسی بگ اسٹیٹ میں 15% لیڈ نہ کریں, کیونکہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ بائیڈن نے تو پینسلوینیا جو کہ اتنا ڈیفیکلٹ اسٹیٹ تھا, انہوں نے 81,000 ووٹ سے جیتا تھا. اور سبربن جو ووٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ کم لوگ ہوتے ہیں, اور وہ یوزلی سبربیا میں ریپبلکنز رہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیت رہے ہیں اور ریپبلکنز جیت رہے ہیں, لیکن جب وہ سٹیز کی طرف آتے ہیں جو کہ بعد میں آتے ہیں ووٹ, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی چیز میں یوزلی ڈیموکریٹس رہتے ہیں. تو اس طرح سے ابھی جو شروع ہو گئے ہیں میلن بیلٹ, 60 ملین ووٹس کاؤنٹ ہو چکے ہیں, تو یہ کسی کا بھی گیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انیلا علی ARY نیوز سے گفتگو کریں تھی. اسی پر مزید گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستانی امریکن تجزیہ کار ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب. حال ہی میں
پاک امریکہ تعلقات پر ان کی کتاب رنگ سائڈ منظر عام پر آئی، جسے خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف گزشتہ 50 سال سے امریکی سیاست کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کئی پاکستانی امریکن تنظیموں، اداروں اور تھنک ٹینکس کی سربراہی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، اب الیکشن میں 3 روز رہ گئے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، کئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج کی جو مین خبر ہے اور جو میرا خیال ہے کہ الیکشن کو امپیکٹ کر سکتی ہے بڑی سیریسلی کاملا ہیرس کے لیے، وہ یہ ہے کہ کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر، جو امریکہ میں مسلمانوں کی شاید سب سے منظم تنظیم ہے، انہوں نے ایک پول کی ہے جس کے رزلٹ آج نکلے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ کاملا ہیرس کو مسلم امریکنز ان سوئنگ اسٹیٹس ان کی 42% کاملا ہیرس کو فیور کر رہے ہیں اور 41% جل سٹائن کو، جو کہ گرین پارٹی کی تھرڈ پارٹی نان سیریس کینڈیڈیٹ بٹ اے پروٹیسٹ کینڈیڈیٹ، اور ٹرمپ کے لیے صرف 10%۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، اور وہ خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی نے خاص طور پہ کاملا ہیرس نے مسلمز کو بالکل، یہ جو غزہ میں اور فلسطین میں تباہی ہوئی ہے، جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، جو مسلمان بچے اور عورتیں ماری گئی ہیں، اس پہ کوئی خاطر خواہ مسلمانوں کو تسلی نہیں دی، نہ ان سے ملے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے تقریباً سارے امریکہ میں، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہیں اور ریپبلکن ہوں، بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، اور کاملا ہیرس کے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ووٹرز بھی ہیں، وہ اس بات پہ جو اسرائیلی پالیسی ہے امریکہ کی، اور جس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا روکنے کے لیے، وہ نہیں چینج ہو رہی۔ تو اس وجہ سے یہ کاملا ہیرس کو ایسے لگتا ہے کہ دس مائٹ کاسٹ ہر دی پریزیڈنسی۔ اگر وہ مشیگن ہارتی ہیں اس وجہ سے، تو پھر مشیگن ہارنے کے بعد ان کو نارتھ کیرولینا یا جارجیا جیتنا پڑے گا، جو بہت مشکل ہوگا۔ تو اس وقت آج کی جو انٹرسٹنگ خبر وہ یہی ہے کہ مسلم ووٹ کافی ایک دم امپورٹنٹ ہو گیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹوٹل مسلمانوں کی، امریکن مسلمانوں کی پاپولیشن 3.2 اچھا نسیم اشرف ملین۔ صاحب، گرین پارٹی میں کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں مسلمان؟ وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ووٹ ہے، وہ ووٹ کاملا کو نہیں دینا چاہتے، اور وہ ووٹ ٹرمپ کو تو دے ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی گرین جل سٹائن، تو جل سٹائن نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے وہ ایک بالکل نان سیریس۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ گرین پارٹی کو ووٹ دینے سے ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس میں تو نہیں چلا جائے گا؟ جل سٹائن نے مسلمان کو اپنا وائس پریزیڈنٹ رننگ میٹ مقرر بھی کیا ہے، تاکہ وہ ایک قسم کا میسج دے سکیں مین سٹریم امریکن پارٹیز کو کہ آپ مسلم ووٹ کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے پینسلوینیا میں ریپبلکنز کی جو میل ان بیلٹ ہے، جو ریکویسٹ تھی، وہ شامل نہ کرنے کی جو شامل کرنے کی درخواست تھی، وہ مسترد کر دی ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیموکریٹس تو ان معاملات میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور ریپبلکنز جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ جو آج سپریم کورٹ نے پینسلوینیا میں رولنگ دی ہے، اس سے جی او پی یعنی ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کو بہت دھچکا لگا ہے۔ یہ ان کے خلاف رولنگ ہوئی ہے کہ وہ بیلٹس کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج اور بھی ورجینیا اسٹیٹ جو واشنگٹن کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ یہ سامنے آیا ہے کہ ووٹرز 1600 ووٹرز، جس میں ینگ کالج کے اسٹوڈنٹس زیادہ تھے، ان کو الیکٹورل رول سے ہٹا دیا گیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ ان کو سی این این نے بتایا کہ آپ تو ووٹ آپ کیا، تو معلوم ہوا کہ ان کا نام ہٹایا گیا ہے ریپبلکنز کی اصرار پہ۔ تو اس وجہ سے وہ بھی کورٹ میں کیس گیا ہے، اور ان کو گورنر آف ورجینیا نے خود وہ بتایا ہے کہ آپ بالکل آ کے رجسٹر کریں اور ووٹ کریں، آپ کا ووٹ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ 2-3 چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں پہ اب ریپبلکن سائڈ کی جو یعنی ایفرٹس تھیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو ووٹنگ کو سپریس کیا جائے، ٹین ایجرز جو نارملی 18 کے اوپر ہی ووٹ دیں گے، خیر وہ لوگ ووٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو امریکی صدارتی الیکشنز
انتخاب میں بس 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور آج ارلی ووٹنگ کا آخری دن تھا. ٹرمپ اور کاملا کی سوئنگ اسٹیٹس میں زور آزمائی. ٹرمپ نے کاملا ہیرس کے اوپر بیان بازی کی اور ان کو ہلری سے زیادہ نااہل کہا تو کاملا نے بھی ٹرمپ کو جھوٹا کہہ دیا. یہ تمام صورتحال جسے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے.